خبروں سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوشامدید۔ حال ہی میں ایک اعلیٰ برطانوی عہدیدار نے انکشاف کیا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران قانون کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر لاتعداد غیر ملکی تارکین وطن برطانیہ میں داخل ہو چکے ہیں، جس سے وہاں ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے قیام کے بعد ویزے کی پابندیاں نرم ہونے سے خطے کے صنعتی ممالک میں نہ صرف یورپی تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے بلکہ کئی افریقی اور ایشیائی ملکوں سے بھی وہاں لوگوں کی آمد بڑھ گئی ہے۔ تاہم اسے کئی مقامی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں اپنے ملکوں کی معیشت کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ مزید تفصیلات ندیم یعقوب کی رپورٹ میں۔ انگلش ڈیفنس لیگ ایک پیغام لے کر سڑکوں پر نکلی ہے۔ برطانیہ کو اسلامی رنگ دینا ختم کریں۔ قوم پرست گروہوں کا دائیں بازو کا ایجنڈا پورے یورپ میں عام ہو رہا ہے۔ انگلش ڈیفنس لیگ یا EDL نے اپنے پیغام کے ساتھ برطانوی پارلیمنٹ کے قریب مظاہرہ کیا۔ یورپ میں کچھ اور دائیں بازو کے نظریات ماننے والے گروہوں کے برعکس اس کی برطانوی حکومت میں کوئی نمائندگی نہیں۔ ڈیفنس لیگ کے اراکین کا دعویٰ ہے کہ وہ نسل پرست نہیں، مگر اس کے اراکین کہتے ہیں کہ مسلمان برطانوی معاشرے کا حصہ بننے کے بجائے اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ گروہ کی بانی رکن گیل سپیٹ اسی وجہ سے ناخوش ہیں۔ کئی سکھ میرے دوست ہیں، سیاہ فام دوست ہیں، مگر مسلمانوں کے معاشرے کے بارے میں نظریات مختلف ہیں۔ انگلش ڈیفنس لیگ سن 2009 میں بنی تھی، مگر دائیں بازو کے نظریات کے یورپی ماہر اینڈریا ممون کہتے ہیں کہ اس کے نظریات نئے نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر انتہائی دائیں بازو کے گروہ اپنی شناخت بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیشہ کئی سالوں سے فسطائیت سے لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں فسطائیت تک ایک دشمن ہونا یا کسی کا مختلف ہونا یا کوئی ایسا شخص جو مختلف ہو۔ سن 1936 میں اس گلی میں میکس لیویٹاس وہ مختلف شخص تھا۔ کیبل سٹریٹ کے علاقے میں ہزاروں لوگ تھے۔ پولیس نے فسطائی مظاہرے کے لیے گلی خالی کرانے کے لیے کوشش کی۔ اس واقعے کو بیٹل آف کیبل سٹریٹ کا نام دیا گیا ہے اور آرٹ کا یہ نمونہ اسی کی یاد میں بنایا گیا ہے۔ میکس اور اس کے پڑوسیوں نے فسطائی مظاہرے کو روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لوگ پولیس کے گھوڑوں پر کوڑا کرکٹ اور پتھر پھینک رہے تھے۔ میکس کہتے ہیں کہ اس دور کے فسطائیوں اور آج کی انگلش ڈیفنس لیگ میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ EDL ایک فسطائی تنظیم ہے جس پر پابندی لگانی چاہیے۔ کہ بسواس یورپ میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیموں کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے گروہوں کی جڑیں تو 20ویں صدی کے فسطائی نظریات سے ملتی ہیں، مگر یہ فسطائی نہیں۔ ان جماعتوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پرتشدد مذہبی منافرت کی مخالفت کی ہے اور یہ جمہوری طریقوں سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ ڈیفنس لیگ کے کچھ اراکین توقع رکھتے ہیں کہ حکومت میں کردار حاصل کرنا ان کے مستقبل کے ایجنڈے میں شامل ہوگا۔ جولین میکھیلوگ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔ یہ تو تھی تارکین وطن کے حوالے سے یورپ میں جاری بحث کی ایک جھلک، لیکن اگر امریکہ کی جانب دیکھیں تو یہاں ملک کے استحکام اور اسے متنوع بنانے میں تارکین وطن کے کردار کو حکومتی اور عوامی سطح پر بڑی حد تک سراہا جاتا ہے، اور نسلی تنوع آج امریکی معاشرے کے ہر حصے میں نمایاں طور پر نظر بھی آتا ہے۔ تارکین وطن امریکی معیشت اور کاروباروں کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس بارے میں پیش ہے عائشہ خالد کی رپورٹ۔ امریکہ بھر کے اکثر دفاتر کی مانند واشنگٹن میں واقع ٹیکس جمع کرنے کے ادارے IRS کے ہیڈ کوارٹرز میں بھی مختلف طرح کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کام کرتے ہیں۔ امریکہ کے قدیم قبائل کے مقامی باشندے رچرڈ ریگن نے اس محکمے میں 1 سال پہلے ملازمت شروع کی تھی۔ لمبی چرا نامی قدیم امریکی قبیلے کے یہ رکن کہتے ہیں کہ لوگوں کی مقامی امریکیوں کے بارے میں انتہائی کم معلومات کے بارے میں انہیں اکثر حیرت ہوتی ہے۔ صرف حیرت ہی نہیں، مجھے بہت غصہ بھی آتا ہے۔ تاہم رچرڈ اس صورتحال کو اپنے ساتھیوں کو اپنے پس منظر کے بارے میں آگاہ کرنے کے ایک مثبت موقع کے طور پر لیتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ تو سننے کے اور ماضی میں اپنے ذہنوں میں بٹھائے گئے مقامی امریکیوں کے بارے میں فرسودہ خیالات کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ ایلین ہو اس محکمے کے تنوع اور شمولیت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے مطابق مقامی امریکی اس محکمے میں کام کرنے والے کئی نسلی اور لسانی گروہوں میں سے ایک ہے، اور یہ کہ تنوع صرف نسل تک محدود نہیں۔ IRS تقریباً 66% خواتین پر مشتمل ہے، اور یہاں 40% سے زیادہ ملازمین
فارم ہیں، 10% کام کرنے والے معذور ہیں، اس لحاظ سے ہم بہت متنوع ہیں۔ امریکہ میں رنگ، نسل، مذہب، صنف یا قومیت کی بنیاد پر تفریق کے خلاف وفاقی قوانین موجود ہیں۔ ان کا مقصد ملازمت اور تعلیم میں برابری کو یقینی بنانے کے ساتھ تنوع کو بھی فروغ دینا ہے۔ ایلین ہو کی رائے میں، جو خود ایک ایشین امریکی ہیں، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے محکموں میں مختلف زاویہ نگاہ لے کر آتے ہیں، جس سے جدت اور تخلیقی رنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ سے مکمل اتفاق کرتے، آپ جیسا دکھائی دیتے، سوچتے اور ویسے ہی مسائل کا سامنا کرتے ہیں جیسے آپ، تو ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنت میں محسوس کریں، کیونکہ آپ کبھی بھی ایک دوسرے سے اختلاف رائے نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ آپ کو بار بار ایک ہی جیسے مسائل کا سامنا ہوگا۔ لیکن تنوع کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، جیسے غلط فہمیاں اور تعصب۔ IRS کے تنوع اور شمولیت کے شعبے کی سربراہ مونیکا ڈیوی کہتی ہیں کہ ان کا محکمہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم ملازمین کو تنوع کے فوائد اور حقائق کو سمجھنے میں مدد دینے کے لیے مختلف شعبوں کے دورے کر کے وہاں پر پریزنٹیشنز اور تقاریر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تنوع کے مضمون کے ماہر ہاورڈ گراس کے مطابق اس قسم کی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں کو شامل نہ کرنا اچھا نہیں۔ حال ہی میں دفاتر میں تنوع کے بارے میں ایک کتاب کے مصنف ہاورڈ گراس کے مطابق دنیا میں لوگوں کی نقل و حمل سے معاشروں کی ساخت تبدیل ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر ڈنمارک اور سویڈن جیسے ممالک میں 40 سال پہلے تک صرف 3 سے 4% آبادی بیرون ملک پیدا ہونے والوں پر مشتمل تھی۔ آج یہ تعداد 15 سے 20% ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ جاپان میں بھی اب ایک دم سے لوگ خواتین کی مزید شمولیت، تارکین وطن کو بزنسز میں حصہ لینے کی اجازت دینے جیسی تجاویز پر بات کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں 20 سال پہلے تک لوگ تنوع کی بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا جیسے جیسے سکڑ رہی ہے، کارپوریشنز اور حکومتیں تنوع کی افادیت کو سمجھ رہی ہیں۔ فائزہ المصری کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ امریکہ میں کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم حاصل کرنے والے بیشتر امریکی فیسوں اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کے لیے سرکاری گرانٹس اور قرضوں کا سہارا لیتے ہیں، اور اسی لیے کالج سے فارغ التحصیل ہونے والے اکثر طالب علموں کے پاس ڈگری کے ساتھ ساتھ بھاری قرضوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ معیشت کی خراب صورتحال کے سبب یہاں بہت سے نوجوان ان دنوں بے روزگار ہیں یا کم اجرت پر کام کر رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ میں تعلیمی قرضوں کی رقم کریڈٹ کارڈ کے قرضوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان۔ امریکی بحریہ سے ریٹائر ہونے کے بعد ریزن چینڈلر کالج کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ورجینیا کے ٹائیڈ واٹر کمیونٹی کالج کے 46,000 طالب علموں میں سے تقریباً آدھے لونز کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بھی ان قرضوں کے لیے درخواست دی۔ یہ قرضے حاصل کرنے کے لیے طلباء کو اپنے تمام تعلیمی اخراجات کے ساتھ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد کی آمدنی کے اندازے بھی دینے ہوتے ہیں۔ اسکول کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سے ان کو زیادہ صحیح اندازہ ملتا ہے کہ یہ قرضے پورے کرنے کے لیے ان کے پاس کتنے پیسے بچیں گے۔ میری ابتدائی تنخواہ 36 سے 40,000 ڈالر سالانہ ہوگی۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ڈگری ختم کرنے کے بعد میری ماہانہ اقساط کتنی ہوں گی۔ کالج کی صدر ڈیبرا ڈی کراکے کہتی ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے۔ آپ گھر یا گاڑی کے لیے جب ادھار لیتے ہیں تو اگلے مہینے ہی قسط کٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تعلیمی قرضوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پیسے آپ کئی سال بعد واپس کرتے ہیں۔ ہم یہ دورانیہ کم کرنا چاہتے ہیں اور طالب علموں کو احساس ذمہ داری دلانا چاہتے ہیں کہ یہ رقم مفت نہیں بٹ رہی، ان کو یہ پیسے واپس کرنا ہوں گے، چاہے وہ زندگی میں کامیاب ہوں یا نہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ بجٹ پلانز کو حکومت کی دی ہوئی امداد کے ساتھ ملا دیا گیا تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ معیشت کی بدحالی کی وجہ سے طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کمیونٹی کالج میں سستی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان میں ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی جو ادھار کی مدد سے یہ تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ پچھلے سال جن طلباء نے اسٹوڈنٹ لونز حاصل کیے، انہوں نے تقریباً 24,000 ڈالر کے قرضوں کے ساتھ گریجویٹ کیا۔ تاریخ میں پہلی بار اسٹوڈنٹ لون کے قرضے کریڈٹ کارڈ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ پچھلے مہینے صدر اوباما نے بھی ایک امدادی پلان کا اعلان کیا۔ یہ پے ایز یو ارن پلان قسط کو ماہانہ آمدنی کی 10% پر لے جا کر روک دیتا ہے، اور 20 سال تک اقساط ادا کرنے کے بعد اگر رقم باقی رہ جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔
یہ مسئلے حل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور شاید موجودہ حالات میں واحد طریقہ ہو، مگر میں تو آخر کے نتائج پر نظر رکھتی ہوں۔ ریزن چینڈلر کا کہنا ہے کہ اخراجات کے یہ تمام اندازے لگانے کے بعد انہوں نے بہت کم رقم ادھار کی صورت پہ لی، کیونکہ انہیں آگے مزید پڑھائی کرنی ہے۔ لورل بومن کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ خبروں سے آگے میں اب دیکھیے پاکستان کے اہم معاملات پر آپ کی اپنی رائے۔ ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پاکستان کو درپیش چیلنجز، جن کے حل کے لیے آپ اپنی تجاویز ہمیں بھیج سکتے ہیں فیس بک پر تحریری اور ویڈیو پیغامات کے ذریعے۔ اپنی سوچ کو الفاظ دیجیے اور ہمیں بتائیے کہ اگر پاکستان کو درپیش مسائل حل کرنے کا موقع آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ اور ہمارا مستقل سلسلہ آپ کیا کرتے دیکھیے اس بریک کے بعد۔